السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد سامعین گرامی قدر، موسم سرما کے تعلق سے بعض مسائل کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ سردی کے موسم میں، اس موسم سرما میں جو در حقیقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مومن کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، گویا کہ ایک نیکیوں کا ایک سیزن ہے جس میں انسان ذرا سی مشقت جھیل کر، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اپنے لیے آخرت کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر سکتا ہے اور اپنی نجات کا سامان بھی تیار کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشتاء ربیع المومن، کہ موسم سرما یعنی سردی کا موسم در حقیقت مومن کے لیے موسم بہار ہے، گویا نیکیوں کا ایک سیزن ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس لیے کہ اس موسم میں دن بہت ہی مختصر اور بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، دن کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، تو انسان بآسانی اس میں نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، اور اس موسم میں راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، رات کا دورانیہ بڑا طویل ہوتا ہے، اس لیے انسان جو ہے بآسانی نیند بھی پوری کر سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کر رات کو اٹھ کر وہ قیام اللیل کر سکتا ہے، تہجد کی 2-4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ گویا ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس موسم سرما میں آج ہم آپ کے سامنے نماز کے متعلق کچھ مسائل بیان کریں گے، خصوصاً اس موسم سرما کے تعلق سے۔ مثال کے طور پر سردی کے موسم میں جب ہوائیں چل رہی ہوں، ٹھنڈی ہوائیں خاص طور پر، اور سردی اپنے زوروں پر ہو، تو منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جس طرح انسان سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے لوازمات اختیار کرتا ہے، کپڑے کی صورت میں، چادر کی صورت میں، سویٹر کی صورت میں، جیکٹ کی صورت میں، تو منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا سردی کے موسم میں یہ منع ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا، یعنی اس طرح کے منہ ڈھانپ لے جس طرح نقاب پوش ہوتا ہے، اپنے منہ کو اس نے حجاب کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہو، اس طرح نماز پڑھنے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک اور مسئلہ ہے بکل مار کر نماز پڑھنا، اس سے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بکل مارنا کیا ہے؟ یعنی اس طرح کے چادر اپنے جسم پر اوڑھ لینا، پورے جسم کو ڈھانپ لینا، جس سے چادر سے ہاتھ باہر نکالنا مشکل ہو جائے۔ بکل مار کر نماز پڑھنے سے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال الصماء، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکل مار کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، جس سے ہاتھ چادر کے اندر پھنس جائیں اور ہاتھ باہر نکالنا مشکل ہو جائے۔ اس انداز سے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ خاص طور پر سردی کے اس موسم میں لوگ چادر اوڑھ لیتے ہیں اور پھر اسی طرح کوشش کرتے نماز پڑھنے کی، تو اس طریق سے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اہم ترین ہے دستانے پہن کر نماز پڑھنا۔ دستانے، ہاتھوں پر دستانے پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں علماء کرام کے دونوں موقف ہیں۔ بعض علماء کرام اس کے جواز کے قائل ہیں کہ دستانے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور بعض اس کے جو ہے عدم جواز کے قائل ہیں کہ دستانے پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ منع کے قائلین ہیں، یعنی دستانے پہن کر نماز سے جو منع کرتے ہیں، وہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی 7 اعضاء،
کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا، 7 اعضاء پر یا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ الجبہتی والیدین والرکبتین والرجلین۔ ایک ہے انسان کی پیشانی، اس میں ناک بھی شامل ہے، یعنی پیشانی اور ناک زمین پر لگا ہوا ہو، ٹکا ہوا ہو۔ اسی طرح 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پاؤں ہیں۔ تو ان 7 اعضاء پر سجدے کا حکم ہے۔ تو وہ بعض حضرات جو دستانے پہن کر نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیشانی کا زمین پر لگنا ضروری ہے، کپڑا نہ ہو، تو پھر اس طرح تو گھٹنے پر بھی کپڑا ہوتا ہے شلوار کا، اور جب انسان نے موزے پہنے ہوئے ہوں سردی میں تو پھر پاؤں میں بھی جو ہے نا کپڑا ہوتا ہے، وہ بھی زمین پر برہنہ لگنے چاہیے۔ تو پھر لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان جو ہے جب سجدہ کرے تو اس کے قدموں پر بھی، پیروں پر بھی کپڑا ہوتا ہے، ٹخنوں پر بھی کپڑا ہوتا ہے، اسی طرح گھٹنوں پر بھی کپڑا ہوتا ہے۔ تو جب ان اعضاء پر کپڑا ہو سکتا ہے تو پھر ہاتھوں میں بھی کپڑا ہو سکتا ہے دستانے کی صورت میں، یہ منع نہیں ہے۔ گویا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ سردی کے موسم میں یعنی موسم سرما میں اگر ضرورت محسوس ہو، موسم کی شدت اس قدر ہو، تو دستانے پہن کر بہرحال نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جس طرح گھٹنوں پر شلوار کا کپڑا ہوتا ہے، جس طرح پاؤں میں موزے کا کپڑا ہوتا ہے، تو بعین ہی ہاتھوں میں دستانے کی صورت میں کپڑا ہو سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں ایک رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، دستانے پہن کر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے چادر لٹکا کر یا کپڑا لٹکا کر نماز پڑھنا، جسے عربی میں صدل کہتے ہیں۔ یہ بھی صورت منع ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ صدل کیا ہے کہ اس طرح کپڑے کو اوڑھ لینا اپنے اوپر یا کندھوں پر یا سر پر، اس طرح کپڑے کو ڈال لینا کہ کپڑے کے دونوں کنارے زمین پر لٹک رہے ہوں یا زمین کے ساتھ لگ رہے ہوں، کپڑے کے دونوں کنارے وہ زمین کی طرف جھک گئے ہوں، لٹک رہے ہوں، یہ صدل ہے۔ اس انداز سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ہاں ایک سرا لٹک رہا ہو، ایک کندھے کے اوپر ہو تو بہرحال یہ منع نہیں ہے، یہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح ایک 5واں اور اہم ترین مسئلہ ہے سردی کے موسم میں یعنی موسم سرما میں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو زمین بھی ٹھنڈی ہوتی، تو سجدے والی جگہ پر کوئی کپڑا رکھ لینا تاکہ اس کپڑے پر انسان کی پیشانی آ جائے، ماتھا اس کا کپڑے پر ٹک جائے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ یعنی کہ سردی میں کپڑے کے اوپر سجدہ کرنا تاکہ وہ اس زمین کی جو ٹھنڈ ہے اس سے محفوظ رہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع احدنا طرف الثوب من شدت الحر۔ گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، چونکہ زمین بھی گرم ہوتی تھی گرمی میں، تو ہم زمین پر کوئی کپڑا رکھ لیا کرتے، اس کے اوپر ہم اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کرتے تھے۔ تو اگر گرمی میں یہ رخصت موجود ہے تو سردی کے موسم میں بھی یہ رخصت موجود ہے، یہ اجازت ہے اس بات کی کہ انسان ٹھنڈ سے بچنے کے لیے زمین کی جو ٹھنڈ ہے اس سے بچنے کے لیے انسان کپڑا زمین پر رکھ لے اور اس کپڑے پر سجدہ کرے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک کپڑے میں نماز پڑھی، یتقی بفضولہ حر الارض وبردھا، اور جو کپڑے کا بقیہ حصہ تھا یعنی فالتو حصہ اسے زمین پر بچھا کر سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں بھی سردی سے بچنے کے لیے، گرمی کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے زمین کو کپڑے کو زمین پر بچھا کر اس پر سجدہ فرما لیا کرتے۔
گویا کہ یہ ایک رخصت ہے، خواہ موسم سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، کپڑے پر انسان سجدہ کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے سردی کے موسم میں، خاص طور پر بارش کے موسم میں اور سخت ترین سردی کے ایام میں جمع بین الصلاتین کا حکم بھی موجود ہے۔ جس طرح مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، یعنی بعض مقامات پر جس طرح جمع بین الصلاتین کا حکم ہے، دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنا جمع کر کے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے فی اللیلۃ الباردہ، فی اللیلۃ الباردہ، ان راتوں میں جب راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، یعنی ٹھنڈ والی راتوں میں، سردی کی راتوں میں، اول مطیرتی، یا بارش والی راتوں میں۔ بہرحال اس موسم میں بھی بہرحال رخصت اور اجازت موجود ہے۔ اگر انسان کے لیے بار بار مسجد میں آنا، چل کر آنا، یا بارش کے موسم میں بار بار آنا اور سردی کی وجہ سے بار بار آنا مشکل ہو تو انسان نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ اس موسم سرما میں وہ ہے کہ جہاں انسان نماز پڑھ رہا ہے، خاص طور پر اپنے کمرے میں، گھر میں یا مسجد میں، اگر وہاں ہیٹر کا انتظام کیا جائے، یعنی اس طرح آگ جلانا یا کوئلے جلانا یا ہیٹر کا انتظام کر لینا تاکہ سردی کی شدت جو ہے نا کم ہو جائے، کچھ تپش انسان کو حاصل ہو، گرمی حاصل ہو اور موسم سرما کی شدت میں کچھ کمی واقع ہو جائے، تو ہیٹر جلا کر اس کمرے میں نماز پڑھنا بہرحال یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار فلم ارى منظرا قط افظع، حالت نماز میں مجھے آگ دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، میں نے آگ کو دیکھا، اس سے بھیانک، اس سے بدترین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں آگ آپ کے سامنے کی گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اچانک آپ اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھے، چند قدم اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک اچانک اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے، یعنی جو جگہ کھڑے ہونے کی ہے، جہاں حالت قیام میں آپ کھڑے ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچانک سے پیچھے ہٹے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا، تناولت شیئا فی مقامکا، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ آگے بڑھے، آپ نے کوئی چیز پکڑنا چاہی، پھر آپ واپس پیچھے ہٹ گئے، اپنی جگہ پر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے آپ کو دیکھا تکعکعتا، آپ اپنی جگہ سے اور پیچھے ہٹیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی تھی، جنت کے معقولات و مشروبات، جنت کے وہ درخت اور میوہ جات میرے سامنے پیش کیے گئے، میں اپنی جگہ سے آگے ہلا، آگے بڑھا تاکہ ان جنت کے میووں اور خوشوں کو میں توڑ لوں، لیکن پھر میں اپنے ارادے سے باز رہا، میں دوبارہ اپنی جگہ پر آیا، پھر میرے سامنے اچانک آگ کر دی گئی، جہنم کی آگ میرے سامنے رکھی گئی، پیش کی گئی، اس سے ڈر کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی آپ کا پیچھے ہٹنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سامنے آگ تھی۔ تو اس لیے موسم سرما میں انسان سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر کا استعمال اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے عرضت علی النار وانا اصلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز ہی کی حالت میں میرے سامنے آگ پیش کی گئی۔ اگر آگ کا سامنے ہونا چاہے ہیٹر کی صورت میں ہو یہ منع ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جاری نہ رکھتے، نماز توڑ دیتے یا نماز ختم فرما دیتے۔ آپ نے نماز جاری رکھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موسم میں بوقت ضرورت موسم کی شدت کو ختم کرنے کے لیے ہیٹر کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موسم سرما میں نماز کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نصوص کی روشنی میں ہمیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔